السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار پی ایس ایل سیزن 10. اور پی ایس ایل میں آج مقابلہ ہے اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی کے درمیان پنڈی میں. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے کل کے میچ پر بات ہوگی. اور کل لاہور قلندر نے واپسی کی ہے. پہلے میچ میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کل انہوں نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ایک بڑی سٹرونگ سائڈ کو ہرایا ہے. فخر زمان نے شاندار اننگ کھیلی, اس کی وجہ سے وہ مین آف دا میچ تھے. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل, کامران اکمل, باسط علی اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. سب سے پہلے باسط بھائی, کل ٹیم آن پیپر بڑی سٹرونگ نظر آ رہی تھی کوئٹہ گلیڈیٹرز, لیکن غلطیاں بہت ساری ہوئیں اور کچھ غلطیاں وہ ہیں جو ڈرافٹ میں ہوئیں وہ اب سامنے بھی آ رہی ہیں. کیسا دیکھتے ہیں؟ جی, T20 میں کوئی بھی ٹیم اسٹرانگ نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا کم ٹائم کا مطلب میچ ہے کہ ایک پلیئر آپ کو میچ جتوا دیتا ہے. ایک بھی کھڑا ہو جائے نا میچ جتا دیتا ہے. لوگ بولتے ہیں نا بہت تیز ہے یہ گیم, تیز ہے, واپسی مشکل ہو جاتی ہے نا. تو اسی طرح آن پیپر تو بہت ساری ٹیمیں میں نے دیکھی ایسی ایسی. پاکستان کی مثال دیتا ہوں, امریکہ سے آ گئے تھے. تو جو ایٹ دا مومنٹ اچھا پرفارم کرے, اپنی ہر چیز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے نا, کیلکولیشن ہر چیز, بالر چینجنگ, بیٹنگ کا اسٹائل کیا ہے, پچ, ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہونا نہیں چاہیے تھا جو کرکٹ کھیلی ہے اپنا کوئٹہ نے. افسوس ہوا, لیکن لاہور نے چاروں شانے چت کر دیا. بالکل صحیح. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ گیم جو ہے, یہ گیم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بڑا کرول گیم ہے کہ آپ کی اچھی ٹیم ہونے کے باوجود بھی آپ ہار سکتے ہو. بٹ کل کے میچ میں تو ہم کو کلیئرلی غلطیاں نظر آ رہی تھیں نا کامران. بالکل ایسے ہی ہے, جتنی مرضی بڑی ٹیم ہو, آپ ڈیسیژن اچھے نہ لیں, آپ کنڈیشن کے مطابق نہ کھیلیں تو آپ پھر ویسی مار کھائیں گے جیسے کل کوئٹہ نے کھائی ہے. سب سے پہلے ٹاس پہ میں بات کروں گا. وہ ٹاس جیتا, اس سے پہلے والا آپ جیتے ہوئے تھے, آپ جیتے ہوئے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے. پھر آپ نے دوسری غلطی کی ہے, 2 فاسٹ بولرز کے ساتھ گئے ہیں, ایک آپ نے آل راؤنڈر وہ اس پہ ذمہ داری ڈالی ہے جو بیچارہ سٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی ڈومیسٹک میں بھی. دوسرا فاسٹ بولر وہ ہے, پھر اس کی وجہ سے عامر پہ بھی پریشر بلڈ ہو گیا کہ وہ آپ کا مین بولر ہے فاسٹ بولر, دوسرے اینڈ پہ اگر سپورٹ نہیں ملے گی تو اس پہ سارا پریشر آ جائے گا. وہ تو ایک اس زون سے باہر ہو گیا کہ میں نے اب آؤٹ کرنا. اب وہ کیا کرنے جا رہا تھا, اس کو کور کرنے جا رہا تھا. اس کو جو 15-16 رنز ہوئے ہیں, اب میں یہاں پہ رنز بچاؤں, اس کی ایبلٹی تو ختم ہو گئی آؤٹ کرنے والی. آپ دیکھیں کہ آپ نے خود کمبینیشن ایسا بنایا جس کی وجہ سے آپ کو مار پڑے اور ڈنڈے پڑے, ان کے بیٹسمینوں نے مارے ہیں, فخر نے مارے ہیں, سیم بلنگ نے مارے ہیں, اور اچھی کرکٹ کھیلی, اسٹرانگلی کم بیک کیا. لیکن غلطیاں کوئٹہ نے خود کی ہیں. جو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے, پلینگ سائڈ دیکھیں, بیٹنگ آرڈر دیکھیں. نمبر 6 پہ شعیب ملک کا نہیں بنتا, اگر کھیلنا ہے اس نے نمبر 4 پہ آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ کسی اور کو موقع دیں. شعیب ملک کا بھی نام خراب ہو رہا ہے, ٹیم کا بھی کمبینیشن خراب ہو رہا ہے. خیر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, خود پلیئرز کو بھی سوچنا چاہیے, اور ساتھ میں جب آپ ٹیم بناتے ہیں تو آپ کو اس حساب سے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے شاہد صاحب کہ آپ کی 11 اس میں سے بیسٹ کیا نکلے گی. تو اگر جیسے ابھی کامران کہہ رہے ہیں شعیب نیچے نہیں کھیلتے تو شعیب اوپر کھیلتے ہیں, تو وتھ سعود شکیل, تو اس کا مطلب ہے اب 120-130 رن کا ہی سوچیں, آگے کا سوچیں ہی نا. شعیب ملک مستقل کھیل رہے ہیں, مینٹور بھی ہیں. ابھی وہ نیشنل T20 بھی کھیل رہے تھے, 4 اننگز میں 60-65 کے قریب رنز بنائے. اب یہاں پہ بھی وہ کھیل رہے ہیں. تو ایٹ 43 کیا ان کا پرپز ہے پاکستان کی کرکٹ میں؟ اب وہ مینٹور ہوں, وہ گائیڈ کریں. ہی از اے ویری کوالٹی فٹ پلیئر جو فٹنس کے اوپر پلیئروں کو گائیڈ کر سکتا ہے. الون اگر وہ پورے پاکستان میں فٹنس کا رجیم بتا دے تو پاکستان کے پلیئروں کی فٹنس کے جو بہت سارے پرابلم ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہو جائیں گے. لیکن اس نے سعود شکیل نے سم اپ کر دیا پوسٹ میچ میں. اس نے کہا ہم نے اپنے 11 کھلاڑیوں کا صحیح انتخاب نہیں کیا. اگر آپ اپنے 11 کھلاڑیوں کا صحیح انتخاب نہیں کریں گے, آپ کے اسکواڈ میں جتنی بھی مضبوطی ہو اس دن آپ صحیح نہیں کریں گے. اب تک 4 ٹیموں نے ٹاس جیتے ہیں, 4 نے پہلے بالنگ کی ہے, 2 کو کامیابی ملی, 2 کو ناکامی ہوئی. کوئٹہ گلیڈیٹرز پہلے میچ میں پہلے بیٹنگ کی تھی لیکن زلمی نے انہیں بیٹنگ دی تھی. کل ان کی کمبینیشن صحیح نہیں تھی. انہوں نے ایک فاسٹ بالر کو کائل جیمیسن کو بٹھا کے عقیل حسین کو کھلایا. لاہور قلندر نے بھی فاسٹ بالر کو ویزا کو بٹھا کے رشاد کو کھلایا. لیکن ان کے پاس 4 اسپنر ہو گئے تھے. فاسٹ بالنگ کا جو وہ تھا ذخیرہ وہ کم ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے کوئٹہ کو پے کرنا. اچھا, لیکن اگر ہم ان کی بیٹنگ کی بھی بات کریں لاہور کی, ٹھیک ہے, ہم نے کل بھی کہا تھا کہ لاہور نے جب بھی بڑا سکور کرنا ہے فخر زمان کو چلنا ہوگا. عبداللہ شفیق نے بھی اچھا سٹارٹ دیا, بٹ جو کی لگتا ہے مجھے وہ سیم بلنگز 19 بالوں پہ 50, دیٹ واز جسٹ فینٹاسٹک. سیم بلنگ آپ کو یاد ہوگا نمبر 3 پہ بھی کھیلتا تھا,
اب اس کو جو رول دیا گیا نا مچل کے آنے کے بعد کہ ہم نے آخری 4-5 اوور میں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. جو ایک ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں دیا گیا تھا خوشدل کو اور آصف علی کو, حیدر علی کو, جو ورلڈ کپ ہوا تھا. ابھی جو شاہد بھائی نے سعود کی بات کری نا, جو اس نے سم اپ کرا ہے, تو کپتان کون ہے؟ سعود شکیل ہے, اور وہ میرے ساتھ رہ چکا ہے, کپتانی کری ہے. اگر کوئی بات اس کو غلط لگتی ہے وہ آرگومنٹ کرتا ہے. اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے. آپ مجھے بتائیں نا, جس نے ڈبل فگر کرا ہے, چاہے وہ بالر ہی کیوں نہ ہو, اس نے باؤنڈری ضرور ماری ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, شعیب ملک نے 15 بالوں میں 14 رن بنائے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. اب ملک کو خود سوچنا چاہیے. وہ نو ڈاؤٹ بہت بڑا پرفارمر ہے دنیا میں, دنیا کا بہت بڑا پرفارمر ہے. یا تو بہت زیادہ بریک والی پچ ہو نا, تو وہاں اس کا کھیلنا بنتا ہے. اب جیسے کامی نے بات کری, نمبر 4 فائدہ نہیں ہے نا, بڑے ہٹ نہیں مار سکتا. آپ 219 رن چیز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو تو پھر ہٹ آؤٹ کرنا ہی ہے نا. جو چیز مطلب نافع ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے پلیئر بیٹھے ہوئے, نہیں کھیلنا چاہیے تھا. اگر شعیب ملک کھیل رہا ہے تو پھر موئن خان کو بھی کھیلنا چاہیے اور ویو رچرڈ کو بھی کھیلنا چاہیے. نافع میں اس لیے بھی انٹرسٹڈ ہے کہ میں اس کے کوچ سے بھی, ہم جب نافع کرے گا تو پھر اس کے کوچ کی بات ہوگی. مطلب یہ تو یار سیدھا نظر آ رہا ہے نا, کام رک گیا ہوا. آپ پھر سرفراز کیوں نہیں کھیلا؟ پھر تو وہی سرفراز زیادہ اچھا ہے. یہی بات کل میچ کے دوران بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اپنی بات کا آپ نے جو کہا نا, پلیئرز کو خود بھی سوچنا چاہیے. آنیسٹلی بتا رہا ہوں, جب اماد وسیم دوبارہ کپتان بنا تھا نا کراچی کنگ کا, شعیب ملک بھی کھیل رہا تھا اسی ہوٹل میں. جیسے ہم آج بیٹھے ہوئے تھے, لنچ کر رہے تھے نا, مجھے بلایا تھا, انہوں نے کہا تھا ہم نمبر 4-5 پہ کھلائیں گے, ہم آپ کو پک کریں گے. جب زلمی سے مجھے وہ نہیں ریٹین کیا تھا, تو میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, آپ اماد اور شعیب ملک سے پوچھ لیجئے گا. میں نے کہا نہیں, مجھے نہ پک کیجئے گا, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور مجھے بھی فائدہ نہیں ہوگا, تو اس لیے آپ کا کمبینیشن خراب ہوگا. تو اس لیے آپ پلیئرز خود سوچتا ہے, شعیب ملک کو خود سوچنا چاہیے. دیکھیں 15 بال کھیلنے ہیں, 13 رنز, کوئی باؤنڈری نہیں ہے, تو اس کا فائدہ نہیں ٹیم کو نہ شعیب. ٹھیک ہے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. کا راستہ روک رہے ہیں. میں سعود کو جانتا ہوں نا, میرا نہیں خیال ملک اگلا میچ کھیلے. ٹھیک ہے, ہم اس بات کریں گے. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور بات ہو رہی تھی سیم بلنگز کے حوالے سے, تو آپ کو ایک سٹیٹ بھی دکھاتے ہیں سیم بلنگ کا, جس میں 19 بالوں پہ 50 اس سیزن کی یہ فاسٹسٹ ہاف سینچری ہے. اسکرین پر آ جائے گی. جیمز ونس کی 23 بالوں پر, فن ایلن کی بھی 23 بالوں پر, فخر زمان کی 30 بالوں پر, اور عبداللہ شفیق کی 30 بالوں پہ. دس از اونلی دس سیزن. اور اگر اوور آل کی بات کی جائے تو کامران اکمل کی 17 بالوں پہ, آصف علی کی 17 بالوں پہ, ززئی کی 17 بالوں پہ, اور رائلی روسو کی 17 بالوں پہ 50 آلریڈی ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ کی پرفارمنسز ابھی تک توڑ نہیں پا رہے کوئی. الحمدللہ. ایک بال زیادہ تھی, 16 میں ہونی چاہیے تھی. وہ میچ آپ کو یاد ہوگا 16 اوورز کا ہوا تھا لاہور میں, اور کراچی کے خلاف. کراچی کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے جتنا ہمیں دکھ دیا کراچی 16 اوور کا تھا, پھر تو 16 بالوں میں ہونی چاہیے. تو واسف بھائی بات ہو رہی تھی, اب ایک پلیئر کا نام ہم بھول گئے جس کو کل بہت زیادہ پٹائی بھی ہوئی, فہیم اشرف. وہ چیمپئنز ٹرافی میں بھی اس طرح سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نظر آ جائیں گے, وہ یوز ہی نہیں ہوئے. اب آپ بتائیے کہاں دیکھ رہے ہیں فہیم اشرف کو آپ نے سوال کیا تو میں اپنے طور پہ جواب دوں گا. جی بالکل. آپ کو اب بی پی ایل کی پرفارمنس اور پی ایس ایل کی پرفارمنس کو سمجھ جانا چاہیے کہ پی ایس ایل کی پرفارمنس کاؤنٹ بہتر ہے بنسبت بی پی ایل کے. ظاہر ہے یہاں پہ کوالٹی آف کرکٹ بہت بہتر ہے, وہاں کی پچز سپورٹنگ ہو جاتی ہے بالرز کے لیے. اور رانا فہیم اشرف کو اصولاً ملک کے نمبر پہ آنا چاہیے تھا. ملک زیادہ اچھا ہیٹر ہے یا رانا فہیم اشرف زیادہ ہیٹر ہے؟ بالنگ میں تو صحیح ہے, اس سے آپ نے بالنگ کرائی, 49 رن دیے, ایک اوور میں ایک دفعہ 19 رن ملک نے دیے, کل 16 رن دیے. تو 3 اسپنر کے بعد ہونے کے بعد تو ملک کا تو نمبر ہی نہیں آنا چاہیے تھا. مطلب بیٹنگ آرڈر پہلا میچ جیت گیا بہت آسانی سے آپ, چھٹا بالر یوز کرتے ہیں شعیب ملک کو چھٹا بالر یوز کر رہے ہیں. ایک اوور کیوں دیتے ہیں دونوں میچوں میں؟ ایک اوور میں اتنے رن بن جاتے ہیں کہ پھر دوسرا اوور دیں گے. ایک اوور میں اتنے رن بن رہے تو دوسرا کیسے دیں گے؟ یہی تو پرابلم ہے نا کہ آپ نے دیکھیں پہلا میچ آپ جیتے نا نجیب, تو یہ بات ہوئی نہیں. ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا ایک اوور میں 19 رن دیے ملک نے. صحیح ہے, مسئلہ ہے جب ٹیم ہارتی ہے ہر چیز وہ ہے. اب کراچی کنگ جیتی ہوئی ہے, بالنگ تو بہت خراب ہوئی تھی. صحیح, اب میچ ہارے, اللہ نہ کرے ہارے تو پھر یہ بات ہوگی. اب لاہور قلندر کی پہلے مسٹیک ہم نے بات کری, کل انہوں نے اپنے آپ کو چینج کرا, رشاد کو لے کر آئے.
अच्छा फैसला करा ना ये। अच्छा, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि जब जब कोयटा चेस करने पे जाएगा उनको प्रॉब्लम होगी कि उनके पास ना शुरू में इतना तेज खेलने वाला है, बीच में इफ दे आर प्लेइंग शोएब मलिक तो वो प्रॉब्लम होगी। तो अगर ये प्रॉब्लम होनी चाहिए तो फिर बारी लेना, फिर वही यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये पहले जब खेलने पानी में सर से उनको- गुजर जाएगा फिर सोचेंगे। ये एक्चुअली सब ये सोच रहे हैं 10-10 मैच है ना, नजीब कि मिल कम बैक हो जाएगा। ड्राफ्टिंग की बात की है ना कि वहाँ पे क्या सोच के प्लेयर्स लेते हैं, क्या इनको नहीं पता था सौशकील ने ओपन करनी, क्या इनको नहीं पता था कि ख्वाजा नाफे बैठा हुआ वो भी ओपनर है, तो हसन नवाज को लेने की क्या जरूरत थी, फिर किसी और को लेने देते। यही तो फर्क है ना। देखते हैं कि करंट लॉर्ड में किसने परफॉर्म किया, मार्केटिंग बनाने के लिए, अपना कॉम्बिनेशन खराब करने के लिए उस प्लेयर्स को ले लेते हैं। टीम भी खराब हो रही होती है, वो प्लेयर्स भी खराब हो रहा है, सोच रहा होता है, मेंटली अपसेट हो रहा होता है, यार मैं अपने नंबर पे नहीं खेल रहा। चले 50 ओवर्स हो तो ठीक है, T20 में आप दो ओपनर बाहर बैठे हुए हैं, आप ड्राफ्टिंग में कौन से प्लेयर्स ले रहे हैं, जिस नंबर पे जरूरत है आपको। क्या नंबर 6 पे पाकिस्तान में कोई नहीं था जो खेल सकता था, या ओवरसीज कोई नहीं था? लाहौर कलंदर ने सैम बिलिंग को लिया, या पेशावर ने दो लेके बाहर बिठाए हुए हैं, तो ये किसका कसूर है? इसका मतलब है कि आप ड्राफ्टिंग की पहले तैयारी बहुत जरूरी है। जब आप बैठेंगे एक वीक पहले, 15 दिन पहले, तो आपको सब चीजें सामने नजर आएंगी, तो फिर आप टीम भी अच्छी बना सकते हैं। बहुत से प्लेयरों को जिनको देख के दुख होता है, उनमें फहीम अशरफ एक प्लेयर है। आया था जब इतना प्रॉमिस उसने शो किया था, मुझे याद है 2012 में डिपार्टमेंटल वनडे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। तो मैंने जब उससे इंटरव्यू किया तो बहुत से लोगों ने पूछा आपने इससे क्यों इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा ये मुझे प्लेयर ऑफ द फ्यूचर लग रहा है। फिर वो पाकिस्तान टीम में आया, तीनों फॉर्मेट में खेला, टेस्ट में तो इतनी बददिली से खेलता था। अब अगर जब वो जिस स्टेज पे है, अभी पिछले साल उसने होबार्ट हरिकेन से बिग बैश भी खेला, अच्छा खासा खेला, बुरा नहीं खेला, एक छक्का ऐसा मारा था स्टेडियम के बाहर छत से होता हुआ गया था। तो इसका मतलब है उस प्लेयर में टैलेंट है, उसमें बॉलिंग का भी टैलेंट है, उसमें बैटिंग का भी टैलेंट है। और अब अगर वो अच्छा प्लेयर है तो वो जाके मेहनत करेगा कि नहीं, मुझे इस मैच में ज्यादा पिटाई हुई है, मैंने ज्यादा रन्स दिए, मैंने अगले मैच में स्ट्रांग कमबैक करना है। और पूरा मैच उसी वक्त चेंज हुआ जब 19वें और 20वें ओवर में सैम बिलिंग ने दो छक्के लगा के, यानी 4 छक्के लगा के 24 रन तो यही सीधे सीधे ले लिए। अच्छा, अगर सैम बिलिंग्स का आप स्ट्राइक रेट देखें अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स इज अराउंड 137 and against spinners is around 137, against fast bowlers तो वो 250 के करीब जा रहा है। तो ये भी इसको भी ऐसे टैकल नहीं किया। जितने भी अंग्रेज प्लेयर होंगे आपको मिलेंगे, वेस्ट इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर, इंग्लिश, ये फास्ट बॉलर को तो बहुत अच्छा खेलते हैं। कहाँ फंसते हैं आके, ये स्पिनर्स पे फंसते हैं। लेकिन अब ये ओवर द इयर्स इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के इतने टूर्स कर लिए कि आप माइकल ब्रेसवेल को भी देखेंगे, मार्क चैपमैन को भी देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। और आईपीएल से बहुत ज्यादा पिछले साल नया बॉल किसने करा? पिछले साल इनका कोयटा की तरफ से किसने करा? अकील हुसैन ने। और कल किसने आमिर ही करा? कराता था। दोनों ने किया, आमिर और अकील ने। फर्क महसूस करा आपने आमिर के पहले ओवर में? इसे बहुत अच्छे बॉल करे हैं, वो तो बाद में पिटाए 2 ओवर में। वो तो बाद में रन बचाने के चक्कर में ना, क्योंकि रन इतने पड़ चुके थे। देखिए, बॉलर कोई भी हो, उसके पास एबिलिटी हो आउट करने की, तो दूसरे एंड पे स्कोर हो रहा होगा, वो फिर आउट करने नहीं जाएगा, फिर वो कंटेन करने जाएगा ना। जब इतने रन बन रहे हो, आपने विकेट लेके करना क्या? मैं कह रहा हूं ना, उसका जो थ्रेड था ना बैट्समैनों पे, वो आपने खुद ही खत्म किया। आमिर को कल आपने गुस्से में नहीं देखा? कितना गुस्से हो रहा था वो। एक तो वो कैच उसने ट्राई नहीं करा, वो अपना उस्मान तारिक ने, उसने ब्लास्ट कर दिया कि भाई आउट करो ना, ट्राई तो करो। सही बात है। और ब्रेक पे जाने से पहले उस्मान तारिक पे शाहिद साहब आपकी इनपुट चाहूंगा। रिपोर्ट हो गया एक्शन, और अब खेलने की तो उनको ज्यादा है, लेकिन दोबारा रिपोर्ट होगा तो फिर वो पाबंदी लग जाएगी। तो क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा रुकते नहीं है, वो एक जगह पे रुक जाते हैं बिल्कुल। वो आता है एक झटका सा आता है, जिससे आपकी जो एल्बो की एक्सटेंशन है वो ज्यादा हो जाती है। बासित भाई ने तो पिछले साल कहा था कि अभी इससे पीएसएल ना खिलाओ, सीधा खिलाओ। बिल्कुल सही बात है। और उसके अगले ही दिन ही एक्शन रिपोर्ट। उसने क्या नाम था इंग्लैंड वाला लेफ्ट आर्म स्पिनर, अरे लिंगर, हाँ, उसने शायद, उसको उर्दू आती है। नहीं, कल तो बहुत ज्यादा वो होल्ड कर रहा, बहुत होल्ड कर रहा था, रुक के बिल्कुल बॉल थ्रो कर रहा था। खैर वो तो होना ही था, लेकिन ये है कि अब ये खिलाएंगे तो नहीं, इसको भेजेंगे दोबारा कि अपना एक्शन क्लियर करके आए। 14 और आना दिन भी तो वो जरूरत नहीं है ना, अभी दोबारा रिपोर्ट होगा तो बिल्कुल ही बैन हो जाएगा। बैन हो जाए ना। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर एक स्पिनर भी शॉर्ट होगा, फिर तो मलिक खेलेगा। इस बात पे लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to a special transmission. اور کل کے میچ کے بعد کیا سچویشن بنی ہے اس کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں. اور سب سے اوپر ہے لاہور قلندر. یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پوائنٹس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے شاہد صاحب کیا سوچتے ہیں؟ ابھی تو ظاہر ہے شروعات ہے, انیشیل ڈیز. یہ تو زیادتی ہے ٹو ارلی. اس ٹورنامنٹ کا ابھی تک بیسٹ میچ ہوا, کراچی نے جیتا اور تیسرے پہ ہے وہ نمبر ون 2 میچ کھیل چکا ہے نا, اس لیے تو تھوڑے 5 میچ ہونے تھے پھر پوائنٹ ٹیبل بتائے نا. چلے ہٹا دیا پوائنٹ. آپ یہ دیکھیں کہ پوائنٹس ٹیبل پہ کیسے سچویشن چینج ہوتی ہے. ایک ون نے لاہور قلندر کو ٹاپ پہ لے آئے اور نیٹ رن ریٹ بھی ان کا اچھا ہو گیا. اب سب سے زیادہ مشکل میں پشاور زلمی ہے, جس کا -4 کا نیٹ رن. کیا ہو گیا, ابھی ایک میچ ہوا ہے. ہاں لیکن میچ -4 ریکور کرنا بڑا مشکل پشاور زلمی کو بالکل رائٹ آف نہ کریں. نہیں رائٹ آف نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں -4 کو ریکور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی بے فکر ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ کی لائلٹیز ہے, جیت گئی ہے, ٹھیک ہے. اگلے سال آپ اس پینل میں نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کہیں اور ہوں گے. ہاں جی بولیے. کل کے میچ سے پہلے کوئٹہ کا کیا تھا رن ریٹ؟ کوئٹہ کا رن ریٹ بھی بہت زبردست تھا. کوئٹہ ون آف دی فیوریٹس تھی. کتنا تھا؟ +4. جو مائنس ہوا ہے پشاور کا, اور کل ہارا. یہ تو پوائنٹ ہے. 79 کل ہارا, کیا کہاں پہ آ گیا؟ 4تھے نمبر پہ. بھائی 6 ٹیمیں ہیں صرف یار, کوئی 10 ٹیمیں تھوڑی ہیں. یہ تو اوپر نیچے ہوتا رہے گا. بہت اوپر +4 سے نیچے ضرور آیا ہے, لیکن -4 سے بڑی جیت چاہیے ہوں گی 2, تب جا کے وہ پلس میں آئیں گے. تھوڑا سا پرابلم ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی سے آؤٹ رائٹلی آؤٹ ہو گئے, ابھی تو صرف ایک ہی میچ ہوا ہے. ابھی تو شروع کے جو 5 میچ ہے نا, اس میں جیت پہ جانا چاہیے. ہم جیتیں اور اس کے بعد پھر بعد میں رن ریٹ کا سوچیں گے. سعود شکیل کل کی میچ کی شکست کے بعد کیا کہہ رہے تھے, آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں. آج ہم بہتر ٹیم سلیکٹ نہیں کر پائے, جو کہ ہماری اسٹرینتھ ہے اسپن بالنگ, لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک فاسٹ بالر شاٹ تھا یہاں پہ. ان کے بیٹرز کو بھی کافی کریڈٹ دینا پڑے گا, جس طرح فخر بھائی نے شروع میں کھیلا, پھر بیچ میں میچل کھیلا, پھر آگے جس طرح اسمبلنگ اننگس کو فنش کیا. چیزیں ہیں اس میچ میں تھوڑی سی ہماری طرف سے لیک ہوئے, کوشش کریں گے کہ اس کو اوور کم کریں اور نیکسٹ میچ میں اچھا کھیل پیش کریں. سرکل میں ہی ہمارے 2-3 آؤٹ ہو گئے تھے, جو کہ ایک کوئی بھی آپ رن چیز کر رہے ہو تو ایک اچھا سائن نہیں ہوتا. جی, ساتھ ساتھ فخر زمان یہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ ہماری بالنگ ہے, جب بھی ہم نے 200 کراس کیا بالنگ ہمیں میچ جتا دے گی. فخر زمان کا کیا کہنا تھا, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. اسٹرینتھ ہمیشہ سے بالنگ ہی رہی ہے, اور جیسے آج ہم نے 200 رنز کیا تو مجھے لگا تھا کہ بھئی اب ہم جیت جائیں گے, کیونکہ ہماری تو یہ لگتا ہے. اور میرے خیال میں اوپنر جو ہے وہ جہاں پہ بھی آپ کو اگر سٹارٹ اچھا دیتے ہیں, اور اسپیشلی T20 کرکٹ میں, تو آپ کے پاس پھر زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وکٹس ان ہینڈ ہوتی ہے, اور آپ کے پاس پیچھے پاور ہٹرز ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایزی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں وہ تو جس ٹیم کا بھی اوپنر جو ہے نا وہ رنز کرے گا تو میچ جیتیں گے. میں اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا تھا. اوپنرز کی بات کی ہے کامران, اور کہا میں اس کا کریڈٹ نہیں لیتا. اوپنرز رن کرتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے ٹیم کے لیے جیتنا, اور ساتھ میں انہوں نے کہا بالنگ ہماری اسٹرینتھ ہے. ڈو یو اگری ود دس؟ دیکھیں بالکل بالنگ ان کی بڑی اسٹرانگ ہے. اوپنرز نو ڈاؤٹ, فخر خود تو اپنی تعریف تو نہیں کر سکتا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ جب بھی پرفارم کرے گا جس ٹیم میں بھی ہوگا وہ ٹیم جیتے گی. یہ 6 اوورز کھیل گیا, امپیکٹ پلیئر ہے, بڑی پرفارمنس کرنے والا, میچ ونر ہے, اور ٹیم مین ہے. یہ ٹیم کا سوچتا, اپنا نہیں سوچتا. تو یہی اس میں خاصیت ہے, اس کو اللہ عزت دیتا اور پرفارمنس بھی کرتا. جہاں تک بالنگ ان کی بتا رہے ہیں اسٹرانگ ہے, 200 رنز کر کے وہ بالنگ بچاتی ہے, وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی. بالنگ اسٹرانگ ان کی ہوتی ہے جو 160 170 کر کے جتوائے میچ. جیسے انہوں نے راشد ہوتا تھا ان کا بیچ میں جو چیمپئن بنے ہیں, مڈل میں آ کے وہ آؤٹ کرتا تھا, پھر شہین اور حارث روف کرتے تھے, زمان خان کرتا تھا. مزہ تو پھر ہے, اگر اسٹرانگ بالنگ کرنی ہے, پاکستان کا بھی فائدہ ہو, 150 160 کر کے جتائیں تو پھر مزہ آئے گا. پھر ہم کہیں گے کہ بالنگ اسٹرانگ ہے. اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور قلندر کی بیٹنگ اسٹرانگ ہے, اگر ایسے ہی کھیلتے کہ فخر کا کھیلنا بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح. باسط بھائی, یہ پچھلے سیزن سے نا اب کمپیئر کرتے ہوئے ویسی بالنگ تو نہیں دکھائی دے رہی جیسے پہلے ہوتی تھی. لاسٹ ایئر شہنشاہ افریدی کتنے رنز بولتا تھا جو ہم ہنستے تھے انٹرویو میں, 150. یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے. 150 ہمارا ٹارگیٹ, 150 160 ہم بولتے تھے 180 کم از کم بننے چاہیے, یہی اور بنتے ہی تھے. تو وہ چیز جو اب شاہین کا بھی تو مسئلہ ہوا ہے نا یار, بالنگ ردم کل کے میچ میں نظر آیا, ایسا ردم بنتا رہے. انہیں آصف آفریدی کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو گیا ہے. آصف آفریدی دائرے میں اس سے ابھی بال کرا رہے ہیں,
وہ بڑا یوزفل بولر ہے, بہت چلاک بولر اور ہے. دوسرا انہوں نے جو کل سمجھداری کی ہے نا, چینجنگ کی ہے, ایک ہار کے بعد سیکھا, مڈل میں وہ لیگ اسپنر کو لے کے رشاد کو, اس نے 3 آؤٹ کیے. دیکھیں یہ کرنا پڑے گا, یہ نہیں ہے کہ ہم نے 4 فاسٹ بولر ہی کھلانے ہیں. یہاں پہ لیگ اسپنر جس ٹیم میں بھی ہے جو آؤٹ کرے گا مڈل میں آ کے, وہ ٹیم جیتے گی اور ان کی بالنگ لائن اپ اسٹرانگ ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے میچز پہ نا ارشاد ہے نا نام, رشاد, یہ وہ رول پلے کرے گا جو راشد خان کرتا تھا لاہور قلندر کے لیے. دیکھو پلیز آپ یہ دیکھیں, ہمارے پی ایس ایل میں 6 ٹیمیں ہیں, صحیح ہے, کم ٹیمیں, اب انشاءاللہ اگلے سال بڑھیں گی. ابھی سعود نے ایک بات بولی ہے کہ یہاں پہ ہمیں فاسٹ بالر کھلانا چاہیے تھا, ہمارے اسپنر بہت اچھے. پہلے تو میرا سوال یہ بنتا ہے ان سے کہ بھائی آپ نے اپنا ہوم گراؤنڈ لاہور کو کیوں بنایا, جبکہ آپ کو پتا ہے کراچی میں بال بریک ہوتا ہے. سب سے بڑی غلطی تو آپ نے یہ کری ہے, کیوں بنایا کہ یہاں پبلک نہیں آتی, کراؤڈ کی وجہ سے نا. غلط ہے, میں ٹورنامنٹ جیتنا ہے یا کراؤڈ کا وہ کرنا ہے, کراؤڈ نہیں آ رہا تو ان کی ہیڈک تھوڑی ہے. اچھی کرکٹ کھیلیں گے کراؤڈ آٹومیٹکلی آ جائے گا. آپ دیکھیں گا کراچی 15 تاریخ کو کتنا کراؤڈ ہوگا, ایک سٹینڈ تو پورا بھرا ہوگا, 235 پہ 35 بنے یار. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب 60-70% اچھی کراؤڈ کھیلیں گے تو لوگ آئیں گے. لیکن جس طرح کا کرکٹر آصف آفریدی ہے نا, 38 اس کی ایج ہے, بڑا ایکسپیرینس اس کو ڈومیسٹک کرکٹ. اسی طرح کا خالد عثمان ہے, کامران اکمل کہے گا, رن بھی بناتے ہیں. شروع میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے ان کو لیا تھا, کوالٹی پلیئر یار. پریزیڈنٹ کپ میں وہ ہر میچ میں واپڈا کی طرف سے رنز بھی بناتا تھا, وکٹیں بھی لیتا تھا. ایسے پلیئر کو دیکھنا, اس سے سیکھنا پھر ینگسٹرز کا بہت ضروری. اور آصف آفریدی جو بینچ میں بیٹھا ہے, مومن قمر, اس کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہونا چاہیے جو اچھا کھیلے. اور جہاں تک شاہین کی بالنگ کا تعلق ہے, شاہین جب بھی پہلے اوور میں وکٹ لے گا وہ ڈیڈلی ہو جائے گا. کل اس نے 20ویں دفعہ پی ایس ایل میں فرسٹ اوور میں وکٹ لی ہے. باقی جو سیکنڈ نمبر پہ وہ 12-13 دفعہ وہ حسن علی ہے. تو شاہین کو جب بھی شروع میں وکٹ ملتی ہے وہ کوالٹی بالر ہے. آپ کو پتا ہوگا کامل کو جانتا ہے کاشف بھٹی, کاشف بھٹی بھی وہ بالر بھی ہے, بیٹسمین بھی بہت اچھا ہے. کاشف وہ یہ کیا نام ہے, نعمان, یہ دونوں ساتھ کھیلتے تھے. بالکل ایسے ہی یہ پاکستان کی کرکٹ کی تباہی ہے, جو مائنڈ سیٹ آیا تھا نا, جنہوں نے سینئر پلیئروں کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا. بلکہ خالد عثمان کو کہیں کوچنگ رول میں یوز کرنا چاہیے کہ کس طرح بالنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی کرتے ہیں. زہیب تو آیا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے. آج کے میچ پہ بات ہوگی, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. جی ہاں, بڑا ہی ایکسائٹنگ مقابلہ ہے پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان. گرافکس آپ کو دکھائیں گے ہیڈ ٹو ہیڈ کے, پیکج میں بھی آپ کو بتایا. سو ایونلی میچ, 24 میچز ہوئے, 12-12 دونوں ٹیمیں جیتی ہیں. تو آج جو جیتے گا مزہ تب آئے گا, پتہ چلے گا کہ کون ان میں سے بہتر ہے. کامران, آپ کی پرانی سائڈ پشاور اس وقت ذرا تھوڑی ڈگمگاتی ہوئی ہے, کیا دیکھتے ہیں کم بیک کرنے کا آج موقع ہے؟ آپ نے ہیڈ ٹو ہیڈ دکھایا نا جی, کتنے میچز جیتے ہوئے پشاور زلمی, تو وہ تو آپ کے زمانے کے بھی ہے نا اس میں ایڈٹ. یہ تو نہیں کہہ رہا, یہ بات نہیں ہے. پچھلے 1-2 سیزن سے ٹیم کمزور, جتنا پاکستان انڈیا سے آگے نا, وہ 90s کی کرکٹ سے آگے. تو کامی نے جو میچ جتوائے ہیں نا, اس لیے برابر لگ رہے ہیں آپ کو. دیکھیں یہ بھی ٹیم میں اتنا میرے خیال سے مراد کیا کہتے ہیں, دم ہے. اور اس میں آپ دیکھیں بالکل رائٹ آف نہیں کر سکتے. جیسے شاہد بھائی نے ٹیبل جب بتایا ہے, دکھایا ٹیبل کا, تو وہ میرا خیال سے شاہد بھائی نے مشکلات کا بتایا ہے. مشکلات تو آگے ختم ہو گیا نہیں, مشکل, لیکن یہ ہے کہ کم بیک کرنے کی ابیلٹی ہے, پلیئرز ہیں, تھوڑی سی رسپانسبلٹی, گیم پلان اچھا ہونا چاہیے, پلینگ سائڈ صحیح ہونی چاہیے کہ کیا ہم لوگ چیز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہماری بیٹنگ, جیسے کوئٹہ کو ہم نے کہا کہ پشاور میں میرے خیال سے چیز جب کرنے جاتے ہیں ٹوٹلی انڈر پریشر آ جاتے ہیں, تو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ اسلام آباد کی بڑی زبردست سائڈ ہے, ان کی پلینگ سائڈ, بالنگ دیکھ لیں, بیٹنگ دیکھ لیں, بڑی اسٹرانگ ہے, پاور ہٹنگ بھی ہے, اوپنرز بھی بڑے زبردست ہے. تو وہ ان کے پاس کمپلیٹ ٹیم ہے. تو اس ٹیم کو جیتنے کے لیے میرے خیال سے ایکسٹراڈنری کرنا ہوگا. اور پڑے گی. ایک میسج بھجوا دیں, مچ اوون کو اوپر کھلا لیں. دیکھیں یہ تو اب ٹیم مینجمنٹ بہتر سمجھتی ہے, بابر کے رنز کرنے بڑے ضروری ہیں. ابھی ایک میچ ہوا ہے, 2 ارلی ہے. پشاور زلمی کو بالکل کہنا ہے کہ یہ بڑی ویک ٹیم لگ رہی ہے. یہ ہمیشہ پشاور زلمی نے مومنٹم پکڑا 1-2 میچز کے بعد, تو مجھے پوری امید ہے اس ٹیم سے کہ یہ مومنٹم پکڑے گی, کم بیک اسٹرانگلی کرے گی اور بڑی پرفارمنس دکھائے گی. باسط بھائی آن پیپر یعقوب کو کھلائیں. ہاں, عارف یعقوب وہ آؤٹ کرنے والا بالر ہے. دیکھیں اسپنر دیکھیں 4-4 ہمیشہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی نا,
ہم لوگ زیادہ ڈپینڈ فاسٹ بولرز پہ ہماری مینجمنٹ کر رہی ہوتی تھی. دیٹ واز دا ٹائم جب آپ کے پاس وہاب تھے اور دیکھیں اس وقت بھی اسپنرز کی ضرورت ہوتی تھی نا, تو اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا تھا, لیکن ابھی بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے. تو آپ کے پاس مہران بھی ہے, عارف یعقوب بھی ہے, تو میرے خیال سے عارف میرے خیال سے وہ بھی ہے نا ساؤتھ افریقن, ساؤتھ اور جارج لنڈے بھی ہے, تو میرے خیال سے ان کو اسپنرز کھلانے پڑیں گے, دو کھلانے پڑیں گے. پشاور نے اس دفعہ اتنے اسپنر سلیکٹ کیے ہیں کہ 11 کی 11 اسپنر کھلا بھی سکتا ہے. آپ مہران ممتاز دیکھ لیں, یہ جارج لنڈے دیکھ لیں, لیکن مہران ممتاز نے ابھی ایک بڑی کوالٹی اننگز کھیلی تھی نیشنل T20 میں, 7ویں نمبر پر آ کر 50 رنز بنائے, اس کی ٹیم صرف 8 یا 9 رن سے ہاری. بولنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بابر کو رنز کرنے پڑیں گے, اور جو زلمی ایک ٹائم پہ کامران پہ ڈیپینڈ کرتی تھی, اب بابر پہ کرتی. سب ٹیم اس ٹائم پوری ٹیم ہی لڑکے بڑے زبردست تھے. اب بابر ہے, بہت اوپر سے سٹارٹ دینا بڑا ضروری ہے نا. دیکھیں ہم سائم جس شیپ میں آ رہا ہے نا, یہ نہ ہو کہ سائم بالکل ہی سب کو پیچھے چھوڑ دے, تو بابر کو اپنے لیے رنز کرنا بہت ضروری ہے جو ٹیم کا فائدہ ہوگا. مطلب وہ نہیں کہ 50 بال میں 50-60 بالوں میں 100. دیکھیں پشاور زلمی کی مینجمنٹ میں بھی نا بہت بڑے سائنسدان آ گئے, تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مشورے دیتے ہیں. کیا مشورے سائنسدان کا چھوٹا تو نہیں 4-5 سال سے نا یہ ٹیم کو بڑا پلاننگ کے ساتھ نا نیچے لے کے جا رہے ہیں. تو جیسے پہلے چلتے تھے نا, پہلے 5-6 سیزن ایک ہی بندہ ڈیسیژن لیتا تھا, اپنی ذمہ داری پہ لیتا تھا, ٹیم بناتا تھا. اب بہت زیادہ جڑ گئے ہیں ساتھ, تو ذرا یہ دیکھنا پڑے گا مینجمنٹ. کون آیا مینجمنٹ میں کمی؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, لیکن انجی بھائی کا اور اکرم بھائی کا مجھے پتا ہے. جو اکرم کی تو عادت میں جانتا ہوں, وہ فاسٹ بالر پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے, کیونکہ خود بھی فاسٹ بالر تھا بڑا زبردست. لیکن بیک اپ میں اس وقت تک فاسٹ بالر اتنے ہیں نہیں نا. لیوک ووڈ بھی آلموسٹ محمد علی کی سپیڈ کا ہے. جب تک ناہید ران نہیں جوائن کرے گا, جب تک ان کی فاسٹ بالنگ میں وہ دم نظر نہیں آئے گا. بالکل صحیح ہے. آن پیپر تو کہنا ظاہر ہے بڑا سمپل ہے کہ اسلام آباد زیادہ اسٹرانگ لگتی ہے, لیکن کل کوئٹہ بھی لاہور سے زیادہ اسٹرانگ لگ رہی تھی, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں آپ کی پک, میں سب سے پہلے اسلام آباد, اچھا رات آپ نے, ہاں اسلام آباد پہ جاؤں گا. اب میں زلمی کو نہیں رائٹ آف کر سکتا, چاہے وہ سارے میچ ہار جائیں, کیونکہ میری ٹیم ہے, میں ہمیشہ میں زلمی کے ساتھ ہی اور رہوں گا انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی یور پک. آپ دوسرے کی پک پہ جج نہ کریں. نہیں مجھے لگتا ہے آج اپسیٹ کرے گا. اچھا اپسیٹ, دیکھیں اپسیٹ اپسیٹ پہ آ گئی ہے, رات کو بھی بات اپسیٹ برابر ہے. تو اپسیٹ نہیں اپسیٹ کیا یار, جب کامران اکمل تھا ادھر یار شاہد بھائی, ابھی تھوڑی ہے کامران, ابھی نہیں, اب جو ہیں ان کی بات صاحب ایوب آ گیا نا, مجھے لگتا ہے آپ کو لگتا ہے پشاور, میں نے کہا اپسیٹ ہوگا. آپ نے پشاور کا نام لے دیا, تو اچھا اپسیٹ اسلام آباد کے لیے کہہ رہے ہیں آپ یار. پشاور اسلام آباد, تو 2 اسلام آباد 2 پشاور, یہ یہاں سے پریڈکشن ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. آپ سے 11 بجے ہر لمحہ پرجوش و ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.